معزز ناظرین، لفظ چینل کے نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ نئی نسل ڈپریشن کا شکار کیوں رہتی ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی صورت میں سماجی ناہمواری موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 50% نوجوان غربت، بے روزگاری اور اقتصادی مشکلات کے سبب خودکشی کرتے ہیں، جبکہ ماہرین نفسیات کے مطابق 80% نوجوان ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کے متعلق مجموعی طور پر خودکشی کے جو اسباب سامنے آئے ہیں ان کی تعداد 15 ہیں۔ ان محرکات میں ذہنی بیماریاں، ناخوشگوار تجربات، ڈرنا، خوفزدہ رہنا، ناپختہ شخصیت، اکیلا پن، رشتے اور تعلقات سے جڑے مسائل، جنسیاتی امراض، خواہشات کی عدم تکمیل، جان لیوا امراض، دائمی جسمانی اور ذہنی درد و تکلیف، معاشی مسائل، ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ ادویات کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں وغیرہ شامل ہیں۔ امتحان میں ناکامی، کم عمری کی شادی، گھریلو تشدد، تانا زنی، بے عزتی کا خوف، منفی مقابلے کا رجحان، گھریلو تشدد اور لڑائی کو بھی خودکشی کے اسباب میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے کہ خودکشی ایک پیچیدہ سماجی مسئلہ ہے، جس کے سدباب میں دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ معاشرے آج بھی ناکام ہیں۔ شعور کی بیداری اور آگہی کے ذریعے اس رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ خودکشی کے عوامل کا عام جرائم کی تفشیش کی طرح پتہ چلانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ایک فرد کی سوچ پر مبنی ہوتا ہے اور کسی شخص کی سوچ پر پہرا نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اہم تبدیلیوں کے ذریعے معاشرے کی مجموعی سوچ کو تبدیل کرتے ہوئے خودکشی کے واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ اس سمت میں حکومت اور انسانی حقوق کے لیے سرکردہ NGOs کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق سب سے پہلے نمبر پر ہم جس بات کو لیں گے وہ ہے معاشی مسائل۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ڈپریشن بننے کی سب سے بڑی وجہ معاشی مسائل بھی ہیں۔ بڑے شہروں میں آبادی کے پھیلاؤ اور پرتعیش لائف سٹائل کو اختیار کرنے کے جنون میں چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ اسٹیٹس کو کی دوڑ میں ہر کوئی جائز و ناجائز طریقے سے زیادہ کما کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے جنون میں اچھائی اور برائی میں تمیز بھولتا جا رہا ہے، جس کے باعث نہ صرف سماجی نظام زوال کا شکار ہے بلکہ خونی رشتوں میں بھی خود غرضی اور مفاد پرستی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ آخر ڈپریشن سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پاکستانی معاشرے میں ذہنی امراض کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا سماجی نظام ہے، جہاں اولاد اور رشتوں سے زیادہ روایات، رسوم اور باہر والوں کی آراء کو اہمیت دی جاتی ہے اور معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے نفسیاتی امراض کو گھر میں دبا دیا جاتا ہے۔ عالمی اداروں کی جانب سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق 2011 کے بعد 18 سے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں میں اس مرض کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق اس کی وجوہات کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کزن میرج اور جنسیات۔ اگرچہ ہم 21ویں صدی کے ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، مگر پھر بھی ایسے پڑھے لکھے خاندانوں کی کمی نہیں ہے جو ذات کے معاملے میں سخت ہیں اور خاندان سے باہر شادی کے خلاف ہیں۔ ایسی شادیوں کی صورت میں شوہر اور بیوی میں شاذ و نادر ہی ذہنی ہم آہنگی ہو پاتی ہے اور گھر کے ماحول کے ساتھ ہی بچے بھی شروع سے ہی تناؤ یا کھنچاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے بچوں میں 18 سال کی عمر کے بعد ذہنی امراض کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جنریشن گیپ۔ الیکٹرانکس آلات اور مصنوعی ذہانت کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آنے والے انقلاب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
اگر دیکھا جائے تو اس تیز ترقی کے فوائد کے ساتھ شدید نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک کے بعد اب ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں بھی سماجی و معاشرتی نظام تیزی سے زوال کا شکار ہے۔ آج کی نسل ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہی ہے، جو ایک کلک یا موبائل پر پرچیز کا حصول چاہتی ہے، جبکہ والدین ابھی تک پرانی اقدار و روایات کے حامل ہیں۔ اس وجہ سے والدین اور بچوں میں فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ نہ والدین بچوں کے رجحانات کو دیکھ کر خود کو بدلنے پر آمادہ ہیں، اور نہ ہی اولاد ان کے پرانے طور طریقوں اور روایات کو قبول کرنا چاہتی ہے۔ نتیجتاً ہر گھر میں ایک باغی یا احساسات سے عاری بچہ جنم لے رہا ہے، جن کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تسکین ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا نے گزشتہ 1.5 دہائی میں ہماری سماجی زندگی کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ اسمارٹ فون کی آمد کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال پاکستان میں بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ فی الوقت پاکستان اسمارٹ فون کی درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر نئی ایجاد کے دیوانے ہو کر اس کے منفی استعمال کو فروغ دیتے ہیں۔ سماجی رابطوں کی تمام ویب سائٹ بنانے کا مقصد دنیا بھر کے افراد کو آپس میں جوڑ کر عالمی امن کو فروغ دینا تھا، مگر نوجوان نسل نے انہیں اپنی گھریلو اور سماجی زندگی کا متبادل سمجھ لیا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی اصل شخصیت کو چھپائے، ماسک ڈالے، پرفیکٹ بنا بیٹھا ہے، جس سے نئی نسل میں نفسیاتی و ذہنی عوارض بڑھ گئے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے نقائص کے ساتھ خود کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے اپنوں اور قریبی رشتوں سے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، اور گھروں میں لوگ ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کی بجائے اسمارٹ فون پر مصروف رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں سادہ اور پاک زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ تا دم زیست صبر و استقلال کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ خودکشی جیسے حرام فعل سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ شعور بیداری اور ذہن سازی نوجوان نسل میں پھیلی نا امیدی اور اضطرابی کیفیت کو ختم کرتے ہوئے انہیں ترقیوں کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔